نماز کے واجبات آج ہم دیکھتے ہیں. آپ کہیں گی کہ طریقہ سکھاتے سکھاتے دوسری چیزیں بتا رہی ہیں، تو پہلے یہ جاننا ضروری ہے اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ نماز کے طریقے پہ بھی جلدی آ جائیں گے. نماز کے واجبات 8 ہیں. نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز کی ساری تکبیریں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ہیں. ایک تو سٹارٹ میں آپ کہتے ہیں نا اللہ اکبر کہ نماز شروع کرتے ہیں، اب جو باقی تکبیریں ہیں وہ واجبات میں آتی ہیں. نمبر 2، امام اور مفرد کے لیے سمع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا، ٹھیک ہے. یہ مفرد بھی کہے گا، مقتدی بھی پیچھے کہے گا اور امام بھی کہے گا، اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ نے کہنا ہی ہے. امام اور مفرد ہر ایک کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا، یہ بھی دونوں کے لیے ضروری ہے. امام بھی کہتا ہے اور پیچھے مقتدی کو بھی کہنا ہے، اور اکیلے تو آپ نماز پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو آپ نے تو کہنا ہی ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا یہ بھی واجبات میں شامل ہوتا ہے. رکوع میں سبحان ربی العظیم کو اسی لفظ کے ساتھ کہنا واجب ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں پتہ چلتی ہے. اس کے علاوہ دیگر مسنون دعاؤں کا اضافہ کرنا مستحب ہے، لیکن سبحان ربی العظیم واجب ہے، وہ پہلے کہنا ضروری ہے. دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، ٹھیک ہے، رب اغفر لی وارحمنی، بہت سی آپ کو اس کے بارے میں بھی الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ دعائیں مل جاتی ہیں. یہ واجبات میں سے اسے بیٹھ کے باقاعدہ کہتے ہیں. پہلا تشہد پڑھنا یہ بھی واجبات میں سے، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. پھر سجدے میں جیسے سبحان ربی الاعلی آپ کہتے ہیں نا، اسی لفظ کے ساتھ کہنا واجب ہے، نئے لفظ نہیں کوئی آپ استعمال کر سکتے. اس کے علاوہ جب آپ وہ 3 دفعہ کہہ چکے، آپ کی مرضی آپ زیادہ دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، کم از کم اس کو 3 دفعہ کہنا ہے. تو اس کے علاوہ دیگر مسنون دعاؤں کا اضافہ کرنا مستحب ہے، وہ پھر آپ سیکھیں. آپ کو نماز نبوی میں مسنون طریقے سے وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی، تو وہ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چند چیزیں میں نے کہا آپ کے گوش و گزار ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کون سی ایسی چیز امپورٹنٹ آتی ہے. ظاہری بات ہے اس کے بعد نماز کی سنتیں آئیں گی، پھر آپ کو نماز کی سنتوں کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ بتاؤں گی. آپ جانتے ہیں اسلام میں نماز کا اہم مرتبہ ہے، اور جو شخص اسے قائم کرتا ہے اسے اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ کوتاہی کرتا ہے تو اجر و ثواب اور فضیلت اور اکرام کا مستحق ہوتا ہے. اگر وہ کوتاہی نہیں کرتا تو پھر اجر و ثواب میں کمی بیشی کا معیار یہ ہے کہ جس قدر کسی انسان کی نماز رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے زیادہ قریب ہوگی، وہ اسی قدر زیادہ اجر و ثواب کا حقدار ہوگا، اور جس قدر اس کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے مختلف ہوگی، اسی قدر کم اجر و ثواب حاصل ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں اس نماز کا 10واں، 9واں، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3 یا نصف حصہ لکھا جاتا ہے. تو آپ سوچیں، خدا نہ خواستہ کیا ہماری نماز ایسی تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایک حصہ بھی نہ لکھا جا رہا ہو. اس لیے نماز انشاءاللہ پڑھنی ہے، مرتے دم تک پڑھنی ہے. اس لیے ہم نے اس کو سیکھنا بھی، اور ان لیکچرز کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے اندر یہ چیز اجاگر کی جائے، یہ شعور پیدا کیا جائے کہ کیا میری نماز نبوی کے مطابق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسی طریقے سے میں نماز ادا کرتی ہوں. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند نماز ادا کرنا اس وقت ممکن ہے جب ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کی نماز کی کیفیت معلوم ہو، اور ہمیں نماز کے واجبات، آداب اور اس کی تمام اذکار کا علم ہو، اور پھر اس کے مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش بھی کریں. تو امید رکھ سکتے ہیں کہ پھر ہماری نماز بھی عین اسی طرح کی ہوگی جو بے حیائی اور منکر باتوں سے ہمیں روکتی ہوگی، اور ہمارے نامہ اعمال میں بھی وہ اجر و ثواب لکھا جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے. یاد رکھیے گا کہ واجبات اور آداب وغیرہ کا علم ہونا ضروری نہیں، بلکہ صرف یہ
یہی کافی ہے کہ خود تحقیق کر کے یا کسی مستند اور صحیح العقیدہ عالم سے رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کا علم حاصل کیا جائے. یعنی صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا لیکن آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سکھانے والے کا عقیدہ کیا ہے اور سکھانے والا خود کہاں تک اپنی نماز میں درست پڑتا ہے. تو آپ نے علم سیکھنا ہے لیکن اس سیکھنا کس سے؟ کسی مستند اور صحیح العقیدہ عالم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا علم حاصل کیا جائے اور پھر سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے. یہاں میں یہ کہنا بھی ضروری سمجھوں گی کہ توحید تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے. اگر توحید نہیں ہے تو تمام اعمال بیکار، لغو اور بے سود ہیں. توحید نہیں تو ایمان نہیں. یعنی جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اسی کا نہیں معرفت، اس کے ساتھ ہم دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں تو پھر نماز بھی پھر نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے دوسروں کے لیے پڑھ لیں. توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہے. توحید کے بغیر نجات نہیں اور شرک کی موجودگی میں نجات ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں بے شک اللہ شرک نہیں بخشے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. سورۃ النساء تھی یہ آیت نمبر 48 تھی. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا. اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. آیت بالا میں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی تو ظلم کر ہی دیتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس ظلم سے مراد شرک ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہوتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ بعض لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے ہیں، جیسا کہ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اور بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. سورۃ یوسف میں 106 آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. لہٰذا نماز کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات میں یکتا مانا جائے اور تسلیم کیا جائے. نہ یہ کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ ہی اولاد، کوئی اللہ کے نور کا ٹکڑا، نور من اللہ نور نہیں. اللہ کا کسی انسان میں اتر آنے کا عقیدہ، حلول، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کھلا شرک ہے. یہ بھی مانا چاہیے کہ کائنات کے تمام امور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ اور اختیار میں ہے. عزت اور ذلت اسی کے پاس ہے. ہر نیک اور بد کا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے. میں نے شروع کے لیکچر نماز سے پہلے اس پہ بہت زور دیا تھا تاکہ پتہ تو ہو کہ کس ہستی کے لیے ہم نماز اور سجدہ ادا کرنے جا رہے ہیں. اس کے بیچ میں دوبارہ ضمناً اس کا پھر ذکر آ گیا. نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو ذرا سا بھی اختیار نہیں. ہر چیز پر اسی کی حکومت ہے اور کوئی اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتا. صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے. یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین نازل کرے، کیونکہ حلال و حرام کا تعین کرنا اور دین سازی اسی کا حق ہے اور حقیقی اطاعت صرف اللہ ہی کے لیے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجا، لہٰذا آج اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد ذریعہ وہ احکام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائے. اور ائمہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ حدیث نے کتب حدیث میں اس طریقے کو جمع کر دیا. کتاب و سنت کے بجائے کسی مرشد یا امام کے نام پر یا پیر کے نام پر فرقہ بندی کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں، اور کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مسلمانوں کی زندگی اور موت کے تمام معاملات پر مشتمل اپنی تعزیراتی، مالیاتی یا سیاسی یا اقتصادی یا سماجی یا بین الاقوامی قانون بنائے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے خلاف ہے. نماز کی ادائیگی سے قبل مذکورہ تمام عقائد پر عمل لانا نہایت ضروری ہے. جب آپ اس پہ عمل لائیں گے تو پھر آپ کا نماز بھی درست ہوگی.
کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عمل کی قبولیت کا انحصار بات ترتیب 3 چیزوں پر ہے: عقیدے کی درستگی، نیت کی درستگی، عمل کی درستگی۔ عقیدہ درست ہے، نیت اور عمل نہیں درست تو بھی نماز نہیں۔ عقیدہ درست نہیں، نیت درستی، عمل درست تھا تو بھی نماز نہیں۔ عقیدہ درست تھا، نیت درستی اور عمل نہیں درست تو بھی نماز نہیں۔ تینوں چیزوں کا پہلے عقیدہ درست کیجئے، نیت کی درستگی اور پھر عمل کی درستگی۔ ان میں سے کسی ایک میں خلل واقع ہو جانے سے سارا عمل مردود ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کتاب اللہ، سنت ثابتہ، صحابہ کرام کا مجموعی طرز عمل اور اجماع امت ہی وہ کسوٹی ہے جس پر کسی عقیدے یا عمل کی صحت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ کیونکہ پھر ذہن میں آتا ہے نا کہ ہم کیسے اس کو پرکھیں، تو پرکھنے کے لیے آپ کے پاس اللہ کے نبی اور پھر صحابہ رسول اور پھر تابع تابعین اور تبع تابعین موجود ہیں۔ پہلے تو قرآن اور سنت نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، لیکن اگر کہیں کسی جگہ ہمیں نہ کوئی حوالہ ملے تو صحابہ کرام کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ نماز دین کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن مجید اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ تمام مسلمانوں کا نماز کے لیے فرض عین ہونے پر اجماع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا، پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا اور انہیں حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساتھ ضمنی سی کچھ باتیں دوبارہ دہرا دی تاکہ ہمیں بار بار یاد رہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں پتا ہو کہ ہم کس کے لیے نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ نے آج واجبات کو اپنی ڈائری پہ لکھ بھی لینا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ، اپنی نیت اور اپنے عمل کو آج آپ نے چیک کرنا ہے، اور من گھڑت احادیثوں سے، من گھڑت حدیثوں کی کتابوں سے، ان چیزوں سے اور ضعیف روایات سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کوشش کرنا ہے کہ صحیح راسخ العقیدہ جو لوگ ہیں ان سے ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے عقیدے کو جانیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق نماز سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارا عقیدہ درست کرے، ہماری نیت درست کرے، ہمارا عمل درست کرے، اور ہمیں نماز کا ایسا نہ ہو کہ 8واں، 6واں، 5واں، تیسرا کوئی حصہ نہ ملے۔ اللہ کرے ہمیں نماز کا پورا حصہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔